ابھی ماشاءاللہ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے، اور پھر اس کو آپ نے نام بھی بڑا اچھا دیا، امام بخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی. ہم جب بچپن میں اس کا بہت نام بھی سنتے تھے، ایک ہائپ تھی بہت زیادہ. تو یہ ادارہ کیسے بنا، کیسے مارز وجود میں آیا، اور آپ نے یہ بنایا، کس طرح اس کا خیال آیا؟ جی اصل میں 1994 میں بار یو کے تھا، اور وہاں ایک جگہ پہ دوستوں نے مجھے زور لگا کے اپنے سیٹل کروا دیا کہ آپ نے ادھر ہی. تو بڑے دوست محبت کرنے والے ہیں. آپ جو سینٹر وہاں بنائے ہوا دوستوں نے وہاں شیفیلڈ میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے ہیں. تو روزانہ کالز آتی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں کہ واپس آ جائیں، کہیں پاکستان میں پروگرام چل رہے ہیں، ادھر ہی نہ آپ ٹھہر جانا. تو ماشاءاللہ وہاں بھی بہت اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو میں 1994 میں وہاں ایک جگہ ایک ادارے میں سیٹل ہو گیا. مانچسٹر کے ساتھ ہی مضافات میں راسٹیل کا علاقہ ہے، وہاں حاجی ریاض الحق تھے. تو بہت ہی محبت کی انہوں نے، جگہ بھی دی، کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا، اور بھی جو ہوتا ہے سارا. تو یہاں ڈپٹی باغ چونکہ میں خطبہ دیا کرتا تھا حکیم صادق سیالکوٹی کی مسجد میں، یہ چھوڑ کے گیا تھا. تو وہ یہاں سے صدر صاحب جو تھے چودھری اسلام صاحب اور شیخ جوید صاحب، وہ ادھر پہنچ کے میرے پاس. تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی تلخی سی ہو گئی ان کی کہ آپ نے ایک مرکز بے آباد کر بے آباد تو نہیں، بس کم ہو گیا. مسجد بے آباد تو کبھی نہیں ہوتی نا، اللہ کے گھر آباد ہی رہتے ہیں. کسی کے بیمار ہو جانے سے، دنیا چلے جانے سے یہ رکتے نہیں جاتے، الحمدللہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن اپس ڈاؤن شیب و فراز تو پھر شخصیات سے بھی آتے ہیں نا، جماعتوں میں بھی، مدرسوں میں بھی ایسے. تو بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو دی ہوئی ہو. تو بہرحال ان کا انکار تھا اور ان کا اصرار اس پہ غالب آ گیا، اور پھر وہ مجھے انہوں نے وعدہ کر، میں نے کہا کہ چلو میں آ جاتا ہوں. تو ان کے واپس آ گئے. 2 مہینے بعد میں بھی واپس آ گیا، دوبارہ مسجد جوائن کر لی. تھوڑا عرصہ ادھر گزارا تھا میں نے، چند ماہ ہی گزارے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے سوچا کہ وہاں سے چونکہ عصری علوم کے حوالے سے بہت سی چیزیں وہاں ادھر دنیا کے اس کونے میں سفر کرنے کے بعد میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ سکہ رائج الوقت جو ہے چلتا وہی ہے. اگر رائج الوقت سکہ نہ ہو، صحابہ کاف کا بھی ہو، تو وہ نہیں چلتا. کہ جائیں بازار میں تو وہ ڈال دے پکڑے جائیں گے. تو وقت کا جو سکہ ہے وہ اصلی علوم ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کا امتزاج، کمبینیشن قوم کو دیا جائے. تو اس قدر کامیاب ٹھہرا کہ اب میں 27-28 سال پرانی بات کر رہا ہوں. جب 2000 کہہ لیں کہ 2000 میں سٹارٹ کر دیا تھا، اس میں آج سے 24 سال ہو گیا. تو اس قدر ادارہ کامیاب ہوا کہ یہاں ہمیں یعنی فوج میں سے بڑے بڑے آفیسر کی سفارشیں آتی تھی، علماء کی، ہمارا بچہ داخل کرنے وہ کر لیں. اور میرا حال 400-450 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں تھا، ڈے اسکالرز بھی تھے، اور روڈ پہ اپنی بسیں بھی چلتی تھی. بڑا عروج تھا. اچھا، امام بخاری یونیورسٹی کی بسیں چلتی تھی؟ اپنی بسیں بھی بڑی چلتی تھی، اور بڑا سیٹ اپ تھا. اور کروڑوں پہ سال کا خرچہ تھا اس دور میں. اس دور میں کروڑوں خرچہ تھا. تو ماشاءاللہ میں نے بورڈ آف ٹرسٹیز بنایا، اس میں ساتھی میرے جو تھے معاونین، انہوں نے اس میں تعاون کیا. الحمدللہ میری ذاتی ڈونیشن بھی، والد صاحب کی جتنی تھی وہ الحمدللہ ہم نے یہاں کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو خلوص تھا، تو کام چلا، آگے بڑھا، اور کامیابی نے قدم چوم لیا ادارے کے. اور یہاں سے میرا سینکڑوں کے حساب سے یہ ہمارے جو اس وقت طلباء ہیں وہ اساتذہ بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، دوسرے ملکوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ادارے اپنے کالج بنا لیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. سینکڑوں میں پڑھے تو ہزاروں ہوں گے نا، آئے چلے گئے، کوئی 2 سال میں چلا گیا، کوئی جلدی بھی چلا جاتا ہے، مسائل کے ریل بھی ہوتے ہیں، مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں. طلباء آتے تو بہت ہیں، لیکن پھر اللہ جنہیں منتخب کر لے. پھر ہر مکتبہ فکر کے لیے ہمارے اس ادارے کے دروازے کھلے تھے. ٹھیک ہے جی، اگرچہ ایک اہل الحدیث کا ادارہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لکھا پڑھا معاملات یہاں کی منقولہ غیر منقولہ جو بھی پراپرٹی ہے وہ ہمارے الحمدللہ سلفی منہج اہل حدیث کی ہے الحمدللہ. اور یہ بات کہنا مجھے کوئی یاد نہیں ہے، اور لکھا پڑھا سب کچھ یہی ہے. لیکن اگر ایک مسجد ہو نا، مثال کے طور پر بڑے اچھے پولائٹ امام ہوں، کچھ بھی ہو، ہم ان کی مسجد میں چلے جائیں، ہم کیا آپ سے بہتر تقریر کر سکتے ہیں، آپ سے اچھا مینج کر سکتے ہیں. آپ ذرا مسلح سے 2 منٹ ادھر ہو جائیں تو کوئی بھی جگہ نہیں دیتا نا. یہ سسٹم ہی نہیں ہے، سسٹم میں ایسے ہوتے ہی نہیں ہے. تو ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارے جو اپنے اپنے مسالک پہچان ہے، پہچان ہوتی ہے ہر بندے کی.
تو اس حوالے سے ہمارا اس ادارے نے اتنی ورکنگ کی، قوم میں اتنے نو نہال ماشاءاللہ ان کو دعوت دین اور دنوی علوم کے حوالے سے اتنا آگے چلایا. پھر ہماری پنجاب یونیورسٹی کے بچے اپیئر ہوتے تھے، یونیورسٹی آف گجرات سے اپیئر ہوتے تھے، اور بھی دیگر یونیورسٹیز ہوں، اور خیبر سے کراچی تک آپ کہہ سکتے ہیں طلباء تھے، شمالی علاقہ جات یا بلتستان سے ہمارے بڑے اسٹوڈنٹ. یہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھی؟ ایفیلیشن تو اپلائی کیا ہوا تھا ہم نے، لیکن اس میں کچھ اس وقت میں مشکلات آئیں، اور پھر ہمارے بچے ساری تیاری ادھر کرتے تھے، اساتذہ موجود تھے، اور پھر ڈائریکٹ جا کے وہاں داخلہ لے کے یونیورسٹی میں کر لیا کرتے تھے. آگے ہم انشاءاللہ وہی سیٹ اپ ایفیلیشن والا وہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہو سکے تو کسی یونیورسٹی کے کیمپس ساتھ لیں گے، ساتھ دینی علوم کو کمبائن کریں گے. اگر وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو منظور ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو کم از کم کانسٹیٹیوٹ کالج بنانے کی کوشش کریں گے. ایفیلیشن چھوٹا مرحلہ ہوتا ہے نا، ایفیلیشن تو اینی باڈی لے سکتا ہے نا، کوئی بھی لے سکتا ہے، رولز کو فالو کرتے کرتے وہ ایفیلیشن لے لے. اگرچہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کالج بنانا، اس کے لیے اتنی پراپرٹی چاہیے، اتنی لینڈ چاہیے، اتنے جناب ایڈمن چاہیے، کلاسیں چاہیے، پھر اتنا سارا سیٹ اپ. لیکن کانسٹیٹیوٹ کالج میں یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ گویا کہ وہ یونیورسٹی ڈائریکٹ امتحانات لیتی ہے، اور ان کے برابر ہمارے مماثل ان کے آفس ہمارے آفس میں ہوتے ہیں، اور جس طرح ڈگری ایشو کرتی ہے، ہاں جس طرح پرو وی سی ہمارا بیٹھے پرو وی سی ان کا بیٹھے گا، تو اس طرح کا اس میں کانسٹیٹیوٹ کالج میں سسٹم ہوتا ہے. تو اس سے گویا کہ ایک پورے کا پورا کیمپس یہاں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ادارہ سارے کا سارا قانونی طور پہ اور جیسے مالکانہ حقوق اونرشپ کے حوالے سے وہ جماعت اور مسلک کرے.